اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے ساتھ آزمائشیں بھی آئی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک ہی حال میں رہے۔ ایک حال میں صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات ایک حال میں ہے، باقی انسان جو ہیں، باقی مخلوقات کبھی بیمار کبھی صحت۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی فاقہ ہے، کبھی دسترخوان پر 10 کھانے لگے ہوتے ہیں، کبھی انسان کو بخار ہے، کبھی انسان جوان ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ایک حال پر انسان نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرو اور صبر کے ساتھ اس کو عبور کرو۔ بیماری آئے صبر کرو، زبان سے اللہ کا ذکر کرو اور دل میں آپ کے صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے تو یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن بندے کو حکم دے دیا گیا، اے میرے بندے تو نے صبر سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو نے مستقل مزاج ہو کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مصیبت میں بھیج رہا ہوں، تجھے پسند کرتا ہوں تو مصیبت بھیجتا ہوں، اس لیے کہ جو مصیبت جو پریشانی میں بھیجوں گا، اے میرے بندے میں اس سے تیرے گناہوں کا خاتمہ کروں گا۔ اے میرے بندے تجھ پہ فاقہ بھیجوں گا، اس سے تیرے درجات کو بلند کروں گا۔ اے میرے بندے تیرے لیے بیماری بھیجوں گا تو بیماری پہ تیرے گناہوں کو دھو کے رکھ دوں گا، صاف کر کے رکھ دوں گا۔ اے میرے بندے تو اس پہ صبر سے اور میرا شکر ادا کرتا رہا کر۔ جب میں بیماری بھیجتا ہوں تو اس پر صبر کر، جب کوئی مصیبت بھیجتا ہوں اس پر صبر کر۔ دسترخوان خالی ہو جائے، کبھی فاقہ آ جائے اس پر صبر کر، اس لیے کبھی دسترخوان بھر جائے اس کا شکر ادا کر۔ تو جتنے بھی معاملات انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں اور روزانہ کے حساب سے جو اس کو پیش آتے ہیں، یہ سارے کے سارے بندے کی آزمائش کے لیے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر بھی تاکیدی جملہ لا کر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بر ضرور آزمائے گا، یعنی ضرور بر ضرور آزمائش آئے گی، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم میرے ایمان میں کتنے قوی ہو، تم میرے ایمان میں کتنے پکے ہو، تم کھوٹے ہو کہ کھرے ہو، تم کچے ہو کہ پکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا بھی رول طریقہ ہے۔ جب تم کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہو تو کہتے مجھے اچھی چیز دے دو، 10 روپے زیادہ لے لو، چیز اچھی دے دو، تو اپنے لیے چیز اچھی پسند کرتے ہو۔ تو میرے اللہ نے بھی ان بندوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، میرے اللہ نے بھی اتنی عالی شان جنت بنائی ہے، اس میں بھی داغی بندہ نہیں جا سکتا، اس میں بھی داغی بندہ نہیں جا سکتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جب تک اس داغ کو بندے کو صاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، آج مشکل ہے کل راحت ہو جائے گی، آج بیماری ہے کل صحت مل جائے گی، اور آج دسترخوان خالی ہے کل ہمارا دسترخوان بھر جائے گا، لیکن اس کا در نہ چھوڑو، نہ شکری مت لاؤ اپنے دل کے اندر، صبر کے ساتھ
استقامت کے ساتھ اور پھر عزیمت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرو۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے تیرا شکر ہے، اس حال ہی میں تیرا شکر ہے جس میں تو راضی ہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کل محشر کا میدان آئے گا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا صبر والے کہاں ہیں؟ صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ صبر والے کھڑے ہو جائیں گے، وہ فرشتہ لے کر ان کو جنت کے راستے پہ چل پڑے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ اب جنت کا دروغہ جو فرشتہ ہے رضوان جس کا نام ہے، اس کو کہا جائے گا دروازہ کھولو جنت کا۔ تب رضوان فرشتہ اللہ کو پکارے گا، یا اللہ یہ بندے آ گئے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا اللہ ابھی تو عدل و انصاف ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو میزان ترازو لگا ہی کوئی نہیں ہے، ابھی تو انصاف کا ترازو لگایا ہی نہیں آپ نے، اور یہ جنت کے دروازے پر پہنچائے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھولو ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ رضوان فرشتے کی بات سنے گا تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتے ٹھیک ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ میں نے اپنی لا ریب کتاب میں اعلان کیا تھا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر والوں کو جو دنیا میں صبر کریں گے، مصیبت پر صبر کریں گے، پریشانی پر صبر کریں گے، بیماری پر صبر کریں گے، فاقے پہ صبر کریں گے، تنگدستی پہ صبر کریں گے، غم پہ صبر کریں گے اور خوشی پہ صبر کریں گے، رات میں صبر کریں گے، ہر حال میں صبر کریں گے، تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں لینا، بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ اے رضوان فرشتے دروازہ کھول دیں، میرے بندے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ میرے بزرگوں کتنا بڑا انعام ہے اللہ نے رکھا ہے کہ صبر کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ۔ کوئی مصیبت آ جائے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ کے آگے جھک جاؤ جس نے مصیبت بھیجی ہے وہی دور کر سکتا ہے۔ بیمار ہو جاؤ اپنے اللہ کو پکارو، جس نے اللہ نے بیماری کو بھیجا ہے وہی دور کر سکتا ہے، وہی شفا دے سکتا ہے۔ تو جب ہم اس لحاظ سے زندگی گزاریں گے تو ہم صابرین میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں صابرین میں سے لکھ دے گا، اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ اور صبر والوں کا کیا ہے کہ کل جب محشر کے میدان میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، فرشتہ لے کر ہمیں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اگر مقام پانا چاہتے ہو تو ہر حال میں صبر کرو، اور صبر بہترین چیز ہے، اسی پر قائم رہو، اسی پر موت آئے، اسی پر تمہاری اپنی زندگی بسر ہو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔